جی اس وقت میں موجود ہوں لاہور کے چیئرنگ کراس پہ اور میرے ساتھ بلوچ اسٹوڈنٹ کے کچھ ریپرزینٹیو موجود ہے جو ملتان سے پیدل لاہور آئے ہیں اور اب ان کا جو اگلا مرکز ہے یا اگلا جو ان کا ٹارگٹ ہے یا منزل ہے وہ اسلام آباد ہے اور وہ اب یہ لاہور سے اسلام آباد پیدل جائیں گے. ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کے کیا ڈیمانڈ ہے اور کب سے یہ مارچ کر رہے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام ولید ہے. میں بہاؤالدین فقری یونیورسٹی میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کر رہا ہوں. 5واں سیمسٹر جاری ہے اور ہمارے مطالبات سمپل ہیں. پہلا مطالبات ہے کہ ارفال ہماری بہاؤالدین فقری یونیورسٹی میں 180 فیٹ جو تھے بلوچستان کے ریور کوٹے پر اس پہ اسکالرشپ دیا جاتا تھا جو کہ بدقسمتی سے اس سال میں بند کر دیا گیا ہے. ہمارا دوسرا مطالبات ہے جو یہ ٹرائبل ایریا ہے ڈی جی کان راجن پور ان کے جو ریور فیٹ تھے وہ کم کر دیے گئے ہیں اور اس پہ اسکالرشپ نہیں دی جا رہی ہے تو وہ فیٹ پچھلی حالت میں دوبارہ بحال کیا جائے اور ان پہ اسکالرشپ دیا جائے. اور ہمارا تیسرا مطالبات ہے پنجاب بھر میں جتنے بھی یونیورسٹیوں میں بلوچ اسٹوڈنٹ جو مسائل پیش کر رہے ہیں ان مسائلوں کو پوری طور پر مستقل حل کیا جائے. تو اچھا آپ مجھے بتائیں نا کہ آپ یہ احتجاج کب سے کر رہے ہیں اور آپ واقعی پیدل لاہور تک آئے ہیں؟ جی ہم یہ احتجاج ہمارا آج 55 دن مکمل ہو چکا ہے جن میں سے 40 دن ہم نے ملتان میں بہاؤالدین فقری یونیورسٹی کے مین گیٹ کے سامنے دھرنا دے کر بیٹھے تھے. ہمیں کسی نے نہیں سنا, وہاں پہ نہ میڈیا آئی نہ گورنمنٹ کا کوئی نمائندہ آیا ہمیں سننے کے لیے. تو ہم مجبور ہو گئے کہ ہم لاہور کی طرف مارچ کریں یا اسلام آباد کی طرف کیونکہ بلوچ جو طلباء ہیں ہم نے دیکھا پچھلے دنوں میں وہ بلوچستان کے اندر بھی اتنے مجبور کر دیے گئے اور بھوک ہڑتال میں بیٹھے تب جا کے ان کے مسئلے حل ہوئے تھے. تو ہم بلوچ طلبہ جب تک کوئی ایکسٹریمسٹ پوزیشن نہ لیں تو ہمیں سنا نہیں جاتا. تو ہم مجبوراً وہاں سے 40 دن مکمل ہونے کے بعد کیمپ کو وہاں بند کر دیا اور پیدل مارچ کے لیے اسلام آباد کی طرف نکلے. اب اس مارچ کی 2 فیز تھے, پہلے لاہور آنا اور اس کے بعد اسلام آباد کی طرف چلے جانا. تو پہلے فیز ہمیں 12 دن مکمل ہو چکے ہیں اور ہم لاہور میں پہنچ گئے جو پچھلے 2 دنوں سے یہاں دھرنا دے کر بیٹھے ہیں. یہاں کافی سارے اپوزیشن گروپ یہاں آئے, ہمیں میڈیا کی کوریج ملی, اپوزیشن کی حمایت حاصل ہے اور ہمیں گورنر آف پنجاب جو ہے چانسلر ہے اس نے آج پریس کانفرنس کی, ہمیں بلایا وہاں پہ اور یقین دہانی کرائی کہ آپ کے مسئلے حل ہو چکے ہیں اور آپ واپس چلے جائیں یونیورسٹی کی طرف. مگر ہم ابھی اس انتظار میں بیٹھے ہیں جب تک آفیشلی طور پر نوٹیفیکیشن نہ ایشو کریں تو ہم یہاں سے نہیں اٹھیں گے. جی یہ جو آپ سن رہے ہیں کہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے 55 دن ہو گئے, 40 دن کا دھرنا ہم نے بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی میں دیا اور اس کے بعد 15 دن میں ہم ادھر لاہور پہنچے. اب یہاں سے ہم جائیں گے اسلام آباد براستہ یعنی پیدل ہم جائیں گے. جی آپ مجھے بتائیے اب جب پیدل آ رہے تھے ملتان سے لاہور کو آپ کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ سب سے بڑی مشکلات تو یہ تھی کہ ہمیں پیروں نے جواب دیے تھے, پیر کام نہیں کر رہے تھے, چالیں نکلے تھے, میڈیسن کی ضرورت پڑی ہمیں, راستے میں رہائش کی ضرورت ہمیں پڑی, کھانے پینے کا پرابلم رہی ہے. مگر کیا کریں ہم اتنے مجبور کر دیے گئے تھے کہ ہمارے پاس کوئی اور دوسرا آپشن ہی نہیں تھا پیدل مارچ کے سوا اور لاہور تک اپنے دکڑے سنانے کے لیے ہمیں آنا ہی ہر حال میں تھا. تو ہم نے ہمت نہیں آ رہی, بہرحال ہم پہنچ گئے لاہور. اگر یہاں بھی مطالبات ایکسیپٹ نہیں ہوئے تو ہم آگے بھی پرعزم میں, ہمارے جذبات بلند ہے, حوصلے بلند ہیں, ہم اسلام آباد کی طرف بھی جا سکتے ہیں. جی آپ کی ہمت کو سلام. آپ مجھے بتائیں کہ بلوچستان سے کن کن لیڈرز نے آپ کے ساتھ رابطہ کیا ہے؟ ہمیں بلوچستان گورنمنٹ کے ترجمان لیاقت شاہوانی نے بھی کال کی تھی. ہم جب راستے میں تھے کہ آپ واپس ہو جائیں, ہم نے 2 کروڑ روپیہ آپ کے لیے ریلیف کیے. ہم حیران تھے بھئی 2 کروڑ روپیہ کیا ہے ایک اتنی بڑی ادارے میں, اور آج آپ بہاؤالدین فقری یونیورسٹی کو 2 کروڑ دے رہے ہیں, کل پنجاب بھی آپ سے مانگے, پنجابی یونیورسٹی مانگے گا, جی سی مانگے گا, پھر ان کا کیا حل آپ نکالو گے؟ ہم اس لیے نکلے تھے کہ یہاں کوئی مستقل حل ہمیں ملے. مستقل حل ملے گا تو ہر سال ہمیں احتجاج نہیں کرنا پڑے گا, لانگ مارچ کے لیے نکلنا نہیں پڑے گا. تو اس لیے ہم واپس نہیں ہوئے. اس کے سوا بلوچستان کے اپوزیشن گروپ نے بھی اسمبلی میں ہمارے لیے آواز اٹھایا تھا اور سینیٹ میں ہم نے دیکھا نیشنل پارٹی کے ایک سینیٹر ہیں محمد کبیر شاہی, شاید اس نے بھی ہمارے لیے آواز اٹھایا تھا. تو پی ٹی ایم کی جلسہ ہو رہا تھا, ڈاکٹر مالک اور اختر مینگل صاحب نے بھی وہاں یہ ہمارے لیے مطالبات ہمارے سامنے رکھے تھے. آپ مجھے بتائیں آپ لاہور کب آئے ہیں اور لاہور میں آپ سے کن کن کی ملاقات ہوئی ہے؟ پرسوں ہم آئے تھے, لاہور پہنچے تھے تو یہاں ہمارے عظما بخاری آئی تھی اپوزیشن گروپ سے, مسلم لیگ نون کی رہنمائی. آج صبح مریم نواز خود چل کے آئی تھی یہاں پہ بلوچ اسٹوڈنٹ پروٹیسٹ کیمپ میں.
تو فی الحال ان کے مسلم لیگ نون کے آئے تھے, ابھی پیپلز پارٹی کے بھی رہنما آئے ہیں, کچھ لیڈر فائبان آئے ہیں, بیٹھے ہیں دوستوں کے ساتھ, یہ لوگ آئے تھے. اچھا, یہ ان اتنے بڑے لوگوں کی سپورٹ ہے آپ کے پاس, آپ کے ساتھ, یہ مطالبات کیوں نہیں مان رہے, پھر کیا وجہ ہے؟ ہم خود پریشان ہیں. یہ سوال تو میرے خیال میں پی ٹی آئی گورنمنٹ سے بنتی ہے, گورنر آف پنجاب سے بنتی ہے, وزیر اعلیٰ سے بنتی ہے. وزیر اعلیٰ سے کیا گلا کر سکتے ہیں جب ان کے اپنے ایریا کے ٹرائبل ایریا کے بندے ہمارے ساتھ پیدل چل کے آ رہے ہیں, ان کے 10-15 فیٹ کے مطالبات ہیں وہ نہیں حل کر سکتا, تو بلوچستان کے کہاں. اچھا, یہ پنجاب کے کچھ لوگ بھی ہیں آپ کے پاس سر؟ جی یہاں ڈی جی خان ہے, راجن پور ہے, یہاں کے جو بلوچ ٹرائب آباد ہیں ٹرائبل ایریا کے, وہ ہمارے ساتھ ہیں. اچھا, یہ جو ابھی مریم نواز آئی تھی, سننے میں آیا کہ آپ کے مطالبات پورے ہونے جا رہے. جی پریس کانفرنس ہوئی تھی گورنر کی, میں نے آپ کو بتایا تھا, اس نے ہمیں بھی بلایا ہے, اور اس سے پہلے اس نے ہمیں یقین دہانی کرائی تھی کہ ہم یہ کروا دیں گے, یعنی آپ کے مسئلے حل کریں گے, مگر ہم چل کے آئے یہاں تک پہنچے, مگر ابھی بھی مستقل حل تو نہیں ملا ہے, نوٹیفیکیشن تو جاری نہیں ہوا ہے. ہاں ضرور اپوزیشن کے آنے سے یا مریم نواز کے آنے سے میڈیا کی اچھی کافی کوریج ہمیں ملی ہے. گورنمنٹ کو شاید اسی وجہ سے تھوڑی بہت پریشرائز بھی گورنمنٹ ہوئی ہوگی. اچھا, آپ مجھے بتائیں, اگر آپ کے مطالبات نہیں مانے جاتے تو آپ کب تک یہاں پر دھرنا دیں گے اور اس کے بعد اسلام آباد کی طرف جائیں گے؟ فی الحال بلوچ اسٹوڈنٹ کونسل کا چیئرمین ڈی سی کے ساتھ مذاکرات میں بیٹھا ہے, لاہور جو ڈپٹی کمشنر ہیں, وہاں پہ ہم کوشش کریں گے کہ جو آج باتیں گورنر صاحب نے کی ہے وہ ہمیں نوٹیفیکیشن نکالیں, دے دیں نوٹیفیکیشن. اگر پھر بھی نہیں نکالے گا یا ایسی ہوائی باتیں تھیں تو مجبوراً کچھ دنوں کے اندر 2-3 دن کے بعد اپنے لائے عمل کی ہم اعلان کر لیں گے. ہم مجبوراً ہمیں اسلام آباد کی جانب چلا جانا پڑے گا, ہم اسلام آباد جا کے بیٹھیں گے, وہیں پہ دھرنا دیں گے. اگر پھر بھی نہیں سنا گیا ہمیں تو ہم مجبوراً وہاں بھوک ہڑتال میں بھی بیٹھ سکتے ہیں. ہمیں مستقل حل چاہیے ریور فیٹوں پہ. ہر دن ہم احتجاج نہیں کر سکتے ہیں, ہر دن ہم لوگل مارچ کے لیے نہیں نکل سکتے. ہم پڑھنے کے لیے آئے ہیں, ہمیں پڑھنا ہے, ہمارے کلاسز ضائع ہو رہے ہیں, ہمارا قیمتی وقت ضائع ہو رہا ہے, ہمیں روڈوں پہ دربدر کیا جا رہا ہے, تو ہمیں حل چاہیے اس مسئلے کا. جی تھینک یو, بہت شکریہ. جی ناظرین, آپ نے جنا ان کی باتیں سنی ہے, ان کے کیا ڈیمانڈز ہے وہ بھی آپ نے سنے ہیں, اور ان کا کہنا ہے کہ ہم تقریباً 55 دن سے یہ احتجاج کر رہے ہیں. 40 دن ہمیں بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی میں ہوئے تھے جہاں پر ہمارے مطالبات نہیں مانے گئے تھے. اس کے بعد ہم مجبور ہو گئے اور ہم نے پیدل مارچ کا جو نا فیصلہ کر لیا. اب 15 دن ان کو ہو گئے ملتان سے لاہور پہنچنے میں. اب ان کا کہنا ہے اگر ہمارے مطالبات اب بھی نہیں مانے جاتے تو ہم لاہور سے اسلام آباد جائیں گے پیدل, اور اپنے مطالبات جو ہمارے جتنے بھی ہے اس کو تسلیم کر کے رہیں گے. پہلے کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.